آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، خبردار خالد، کیا بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو اس عورت نے کیا توبہ کی ہے؟ فوالذی نفسی بیدہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی خالص توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو، اس کی مغفرت کو مدینہ کے 70 گناہگاروں پر پھیر دیا جائے تو ان 70 گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، آپ سے زندگی میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم روزانہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار طلب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ تمام کو عید الفطر کی نماز کی مبارکبادی آپ کو پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے رمضان کے روزوں کو، قیام اللیل کو، صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہماری مغفرت کا، ہماری بخشش کا اور ہماری توبہ کا مہینہ تھا۔ اگر آج ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنی توبہ نہ کروا لی، اللہ سے اپنے معافیوں کی غلطی نہ چاہ لی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں معافی کا فرمان نہ ملا، تو پھر ہم سے زیادہ کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کریں۔ ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد گناہگار ہے، لیکن سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ہم تو ہم ہیں، غلطیاں انبیاء سے ہوئی، لیکن جب بھی غلطیاں کسی سے ہوئی
انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی. حضرت آدم علیہ السلام سے توبہ دیکھ لیں آپ کہ آپ سے غلطی ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے آدم، جنت کے اندر فلاں درخت ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا. آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا، غلطی ہو گئی، دنیا میں بھیج دیے گئے. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہتے ہیں اے میرے پروردگار، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے اپنے جان پر ظلم کیا. وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی سرزد ہوئی. آپ نے ایک آدمی کا قتل کر دیا، احساس ہوا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، اللہ تو مجھے معاف فرما. حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان سے بھی غلطی سرزد ہوئی. آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور دریا میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. گناہ کا احساس ہوا، غلطی کا احساس ہوا. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، کیا دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تو پاک ہے اور میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. موسیٰ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اللہ سے توبہ کی. یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ سے توبہ کی. اور خود میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، آپ سے زندگی میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. اے نبی، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں. اس کے باوجود بھی قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ. کہتے ہیں اللہ کی قسم، روزانہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار طلب کرتا ہوں. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا؟ اس نبی کے بارے میں جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن اس کا نبی کا حال یہ ہے کہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ طلب کر رہا ہے. اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں ابو بکر، اپنی ہر نماز کے اندر اس دعا کو کرنا. ہم اتحیات میں بیٹھ کر اس دعا کو پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو محترم حضرات، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین گناہگار وہ ہے غلطی ہونے کے بعد توبہ کرنے میں جلدی کرے، توبہ فوراً کرنے کی کوشش کرے. قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی، لیکن جیسے ہی غلطی ہوتی، گناہ کا احساس ہوتا، فوراً جا کر توبہ کرتے. اس وقت تک خاموش نہ بیٹھتے جب تک کہ اللہ سے توبہ نہ کرا لیتے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھے پاک فرمائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا. دور تک گئے، پھر واپس آئے، کہا اللہ کے نبی طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ کے رسول میرے گناہوں کو پاک فرمائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. دوسری مرتبہ وہاں تک دور تک گئے، پھر آئے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. دور تک گئے، پھر واپس آئے، پھر آ کر کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھے پاک فرمائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ کون سا گناہ تم سے سرزد ہو گیا ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو کہیں یہ آدمی پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ پاگل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہیں دیکھو کہ یہ شخص شراب کے نشے کی حالت میں تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ شراب کی نشے کی حالت میں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس صحابی کو رجم کرو۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی کو پتھروں سے مار مار کر سنگسار کر دیا گیا۔ توبہ، صحابہ سے غلطی ہوتی اس وقت تک بے چین رہتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، ایک اور عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، غامدیہ قبیلے کی عورت آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ توبہ کرو۔ کہا اللہ کے رسول کیا آپ مجھے ویسے ہی لوٹانا چاہتے ہیں جیسے ماعز اسلمی کو آپ نے لوٹا دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ماعز بن اسلمی سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میرا زنا اسی کے ساتھ تھا اور میں اسی سے حاملہ ہوئی ہوں، اللہ کے رسول آپ مجھے پاک فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاملہ ہو جاؤ اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک نہ آنا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب واپس آ جانا۔ وہ صحابی عورت چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو آ جانا، اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو چکا ہے، اللہ کے رسول آپ مجھے گناہوں سے پاک فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بچہ ابھی بالکل چھوٹا ہے، دودھ پی رہا ہے، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو تب آ جانا۔ وہ عورت چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابہ کی توبہ کا جذبہ دیکھیے کہ جب تک ان سے توبہ کو اللہ سے نہ کرا لیتی اس وقت وہ بے چین و بے قرار رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ صحابی عورت آتی ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چھوٹے سے بچے کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی ہیں۔ بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، آ کر کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ بچہ جب کھانے کے قابل ہو جائے تو آ جانا، میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ اللہ کے نبی بچہ کھانے کے قابل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی آپ مجھے پاک فرمائیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ عورت توبہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، جاؤ اسے سنگسار کرو۔ کندھوں تک گڑھا کھودا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ پتھروں سے مارو۔ جو آدمی زنا کرتا ہے شادی ہونے سے پہلے اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی کے بعد زنا کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے۔ صحابہ سے فرمایا اسے پتھروں سے مار کر سنگسار کرو۔ سب صحابہ پتھر لے کر اس کے سر پر مار رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے معزز صحابی، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی زمین سے پتھر اٹھایا اس عورت کے سر پر مارا۔ حدیث میں آتا ہے اس عورت کے سر سے خون کا ایک فوارہ نکلا، خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑ گئے۔ خالد بن ولید نے کہا یہ کیسا گندا خون ہے جو میرے چہرے پر پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بازو کھڑے ہوئے تھے، آپ کے کان میں وہ الفاظ سنائی دیے۔ آپ نے فرمایا مہلن یا خالد، خبردار خالد کیا بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو اس عورت نے کیا توبہ کی ہے؟ فوالذی نفسی بیدہ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی خالص توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو، اس کی مغفرت کو مدینہ کے 70 گناہگاروں پر پھیر دیا جائے تو ان 70 گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم نے 1 مہینہ توبہ کیا ہے،
لیکن یاد رکھیں اگر یہ جذبہ ہے کہ رمضان کے بعد پھر 11 مہینے ہم ایسے ہی گناہ میں رہیں گے تو پھر یہ ہمارا رمضان کا آنا، ہماری توبہ کا کرنا، یہ ہمارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ اور محترم حضرات، آخری میں بات میں یہ بھی بتاتا چلوں، آج جو کرونا وائرس سے پوری دنیا پریشان ہے، یہ در حقیقت بیماری نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر آپ اور ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے بہت سے علاج ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا علاج توبہ و استغفار ہے۔ اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آج دنیا تلاش کر رہی ہے کہ کورونا وائرس کی بیماری کا علاج کہاں مل سکتا ہے، یہ اللہ کا عذاب کیسے جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی جب تک دو چیزیں دنیا میں رہیں گی میرا عذاب آپ کی امت پر نہیں آئے گا، لیکن جب یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں گی میرے عذاب آپ کی امت پر نازل کر دیے جائیں گے۔ ایک پہلی چیز کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جب تک آپ دنیا میں رہیں گے ہم آپ کی امت پر عذاب کو نازل نہیں کریں گے۔ تاریخ پڑھ لیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود تھے دنیا میں کوئی عذاب نہیں آیا، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ نے دوسرا آپشن اب تک قیامت تک باقی رکھا ہے، وہ کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُسْتَغْفِرَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی جب تک آپ کی امت استغفار کرے گی، جب تک آپ کی امت توبہ کرے گی میں آپ کی امت پر عذاب کو نازل نہیں کروں گا۔ آج عذاب نازل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچی توبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سے جیسے استغفار کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو دنیا سے اٹھا لے تو سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں یا ہم سے جانے میں انجانے میں روزے کی حالت میں گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو کچھ زندگی میں ہم نے جان بوجھ کر کیے بھی ہیں انجانے میں بھی کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ جو عذاب آیا ہوا ہے در حقیقت یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ یہ بیماری کی وجہ سے معصوم بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، علماء بھی جا رہے ہیں، اللہ تو اس کائنات پر رحم فرما، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو اپنے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کر اس عذاب کو دنیا سے اٹھا لے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم ورب حلیم۔